دنیا کا ایسا انسان جسے دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کرنے پر مجبور کیوں ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، یہی وجہ ہے کیونکہ اس انسان کا ایک ہاتھ نہیں ہے، دو نہیں ہے، بلکہ 3 ہاتھ لے کر چلنے والا یہ شخص آخر کیا کرتا ہے، کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے، اور ایسے انکشاف سامنے آئے کہ آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سے پردہ اٹھا لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو اللہ پاک نے بے عیب پیدا کیا ہے تو آپ شکر ادا کریں، کیونکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی اپنے ساتھ کچھ ایسے عیب لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں عام انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہ ایسے جی رہے ہوتے ہیں، بس بڑی مشکل سے جی رہے ہوتے ہیں، چھوٹا سا کام بھی وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم اور آپ نارمل انسان کر سکتے ہیں۔ تو لکھیے کمنٹ میں الحمدللہ۔ یہ کون سا شخص ہے؟ یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، 3 ہاتھ لے کر چلنے والا، 3 بازو 3 ہاتھ۔ ناظرین، 2 بازو تو اس کے نارمل ہیں، لیکن ایک ہاتھ اور ایک بازو اس کے دل کے بالکل قریب جو ہے نا وہ پیدا ہوا۔ کیسے پیدا ہوا؟ بچپن سے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ ہاتھ کب سے بڑا ہونے لگا، تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ 7 سال سے پہلے چھوٹا تھا یہ ہاتھ، پھر 7 سال سے پھر بہت زیادہ بڑھنے لگ گیا، اس کا سائز جو ہے بڑھنے لگ گیا، تو پھر جو ہے نا میں بڑا ہوتا گیا، اس کا سائز بھی بڑا ہوتا گیا۔ یہ شخص بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے، اور یہ شخص خود کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتا جس طرح سے نارمل لوگ کرتے ہیں، کیونکہ میرا یہ تیسرا ہاتھ مجھے پریشان کرتا ہے۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ میں کوئی اور مخلوق تو نہیں ہوں، میں آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے جو ہے نا ایک ایسا عیب دیا ہے۔ شاید ہماری نظر میں یہ عیب ہو اور اس شخص کے لیے شاید یہ فائدہ مند ہو، کیونکہ اللہ پاک جو کرتا ہے یقیناً وہ انسان کے فائدے کے لیے کرتا ہے، یا پھر یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گیا لیکن آپریشن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا کیونکہ تیسرا ہاتھ جو ہے وہ بالکل دل کے ساتھ ہے، بالکل دل کے قریب ہے، تو پھر اس طرح سے اگر آپریشن کیا جائے تو دل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کے بعد اتنا بڑا رسک لینا مشکل ہے، اور اس میں پیسہ بھی زیادہ لگے گا۔ تو اس شخص نے کہا اسی وجہ سے میں اپنے گھر کا اور اپنے بچوں کا جو ہے نا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر کی جو ہے فیملی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے بھیک مانگتا ہوں، کیونکہ مزدوری مجھ سے کی نہیں جاتی، کیونکہ تیسرا ہاتھ پریشان کرتا ہے، وہ میرے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے، جس کے بعد یہ بھیک مانگتا ہے۔ لوگ سامنے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ شخص اب اس حال میں جی رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا جتنا بھی کماتا ہے اس پر شکر کرتا ہے، لیکن آپ الحمدللہ ضرور کمنٹ میں لکھیں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو بے عیب پیدا کیا۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، صرف یہ ایک نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جو کوئی نہ کوئی عیب لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔